بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ کی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن جھکانے اور دوسروں پر طعنہ زنی نہ کرنے اور دوسروں کا مذاق نہ اڑانے کی تلقین کی گئی تھی. چونکہ ساری چیزیں تقدیر کے مطابق ہوتی ہیں اور کرنے والا وہی مالک حقیقی قادر مطلق ہے، تو اس کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی پر طعنہ زنی کرنا یا کسی کے عمل کے خلاف بولنا یہ مناسب بات نہیں ہوتی. اس کی تلقین کرتے ہوئے مولانا روم نے ایک بات یہاں پر بڑی خاص بیان کی ہے کہ ابلیس جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کرنے والا پہلا تھا مخلوق میں، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا اور لعین ہو گیا، رائندہ درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی حقارت کی نظر سے ابلیس کو دیکھا کہ تو نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس قدر جرت کیوں کی، اللہ کے سامنے تو نے اپنی بڑائی جتائی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کھلے عام. تو اس برے عمل کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بڑی کم نظری سے دیکھا. اب یہ بیان ہو رہا ہے: روز آدم بربلی سے کوشخیست، از حقارت و ضیافت بن گریست. ایک روز آدم علیہ السلام نے ابلیس کو دیکھا جو کہ بدبخت ہے. ابلیس جس کا بدبخت ہونا ثابت ہے، کوئی شک نہیں ہے. ابلیس کے بدبخت، بدنصیب، کافر، جو لفظ آپ مرتد جو چاہے آپ استعمال کریں، ابلیس ایک مخلوق ہے جس کی بدبختی، بدنصیبی ثابت ہے. اس کی بدنصیبی سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتنا یقینی بدبخت اس کو آدم علیہ السلام نے حقارت اور کھوٹے پن کی نظر کے ساتھ دیکھا کہ تو کتنا برا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا: خیش بینی کر دو آمد خودگزین، خندزد برکار ابلیس لعین. انہوں نے ابلیس کو اس نظر سے دیکھ کر خود بینی کی. آدم علیہ السلام نے خود بینی کی، اپنے آپ کو اچھا تصور کیا ابلیس کے سامنے اور خود پسند بنے. دیکھیے ابلیس برا ہے اور ابلیس کے سامنے ایک معمولی بندہ مومن بھی اچھا ہے، اور یہ تو نبی ہیں، ابو البشر ہیں، تو یہ تو اچھے ہی ہیں، ظاہر بات ہے. لیکن چونکہ آدم علیہ السلام نے اندر ہی اندر خندزد برکار ابلیس لعین، ابلیس لعین، ملعون ابلیس کے کام پر اس کا مذاق اڑایا، اس کی ہنسی اڑائی تھی. بانگ برزد غیرت حق کہ صفی، تو نمیدانی ز اسرار خفی. اللہ تعالیٰ کی غیرت نے آدم علیہ السلام کو پکارا کہ اے صفی اللہ، اے چنے ہوئے، تجھ کو ہم نے چن لیا، اس پر ہمارا شکر ادا کر. تجھے چھپے ہوئے رازوں کا کوئی علم نہیں ہے. ابلیس جیسی بدترین چیز کو، بدترین مخلوق کو بھی حقارت اور بری نگاہ سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم برا کہیں گے، ہم اس کو رجیم ٹھہرائیں گے. تم کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے، تم کو اس کو برا سمجھنا چاہیے، تم کو چاہیے کہ اسے دشمن سمجھو. لیکن حقارت کی نظر سے دیکھنا وہ تو تمہارے لیے زیبا نہیں ہے. ہر چیز کے پیچھے ہماری حکمت ہے. ہمارا جو چھپا ہوا راز ہے وہ تم نہیں جانتے، تو تمہارے لیے یہ زیبا نہیں ہے. آدم، حقارت کی نظر سے مت دیکھو.
پوستی را باش گونا اگر کنم کوہرا از بیخ و از بن برکنم. اگر میں پوستین کہتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے جو پرندے کے بالوں کے ساتھ اس کی اسکن کو پرندے کے جسم سے نکال کر اس سے لباس بنایا جاتا ہے. تو لباس ہوتا ہے اسکن کا، پورا سر سے لے کے پاؤں تک پہننے والا لباس ہوتا ہے جو اسکن کا ہوتا ہے، اور اس کو بال پرندے کے اسی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو دباغت کر کے ایک خاص طریقے سے لباس کی طرح اس کو سیتے ہیں. یہ ایسے مقامات پر جہاں سردی بہت شدت کی ہوتی ہے، اور چونکہ جانور کی کھال سردی برداشت کرنے والی چیز کا نام ہے، کیونکہ جانور تو سردیوں کے سخت سے سخت سردی کے موسم میں بھی بغیر کچھ اوڑے لپٹے رہتا ہے، تو اس کی کھال کی وجہ سے تو وہ کھال اگر انسان اپنے جسم پر رکھے تو کافی سردی سے اس کو راحت ملتی ہے. تو سرد ممالک میں جہاں بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے وہاں پر یہ پوستین سلائی جاتی ہے. تو پوستی را باش گونا گر کنم کوہرا از بیخ و از بن برکنم. اگر میں اپنی پوستین کو الٹ دوں، پوستین میں ہوتا ہے ایک طرف سے کھال ہوتی ہے، دوسری طرف سے بال ہوتے ہیں. تو باہر بال ہوتے ہیں، اندر کھال ہوتی ہے. تو اگر میں پوستین کو الٹ دوں، باہر کھال اندر بال والا اسٹائل اختیار کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو اگر الٹ پلٹ دوں، دنیا کے حالات کو اگر میں الٹ پلٹ دوں، کوہرا از بیخ و از بن برکنم، تو ایمان کے پہاڑ، ان کی جڑ اور ان کی بنیاد اکھڑ جائے. تمہارے ایمان کی بنیاد ہے ایک، تمہارے ایمان کی جڑ ہے ایک، اور وہ ٹکی ہوئی ہے میرے نظام کی وجہ سے، اور یہ سب کچھ میرا نظام ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اگرچہ کہ وہ شعر کہنے کا انداز مجھے پسند نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں جو باتیں کہی جاتی ہیں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، شیطان کو صبح ازل تیرے سامنے کھڑے ہو کر تیرے حکم کے خلاف جانے کی، تیرے حکم سے انکار کرنے کی آخر جرت کیسے ہوئی. علامہ اقبال پوچھتے ہیں اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا. پردے صد آدم بردرم، صد بلی سے نو مسلمان آورم. سینکڑوں آدموں کی پردہ پوشی کرتا ہوں، اور اگر چاہوں تو فوراً ہی ان سینکڑوں آدموں کو شرمساری میں مبتلا کر دوں. تم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے ان کی پردہ پوشی کی ہے، لیکن اگر ان کی پردہ دری کر دوں، تو چھپے ہوئے تمہاری کوتاہیوں کو منظر عام پہ لا دوں، تو کیا ہوگا ذرا سوچو. صد بلی سے نو مسلمان آورم، اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تم جس کو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو، ویسے سینکڑوں شیطانوں کو نو مسلم بنا دوں. اب تم اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھ کر جو بے ایمان ہے اس کی ہنسی اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو تم سے چھین لوں اور اس کو ایمان دے دوں، تب کیا ہوگا. اس لیے ہنسی اڑانا کسی کے حق میں بھی مجھے پسند نہیں ہے. گفت آدم توبہ کردم زی نظر، این چنی گستاخ نندیشم دیگر. تو اب فوری حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس نظر سے بھی توبہ کرتا ہوں، جو چیز میں نے سوچی ہے. حالانکہ آدم کی اولاد کے سوچنے پر گرفت نہیں ہیں، لیکن آدم تو برگزیدہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، تو ان کی سوچ پر بھی اللہ کا کنٹرول ہے، اس پہ بھی ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام فوری اپنی اس سوچ سے بھی توبہ کر رہے ہیں. ای چنی گستاخ نندے شم دیگر، پھر کبھی ایسی گستاخی نہ کروں گا نہ خیال میں لاؤں گا. یہ آدم کا طریقہ کار ہے. جیسے ہی غلطی کی نشاندہی ہو جائے، ارے اتنی چھوٹی بات پہ بھی گرفت، ایسا نہیں، بلکہ آپ مقبول ہیں، آپ قریبی ہیں، تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی گرفت ہوگی. اور مقبول اور قریبی کا یہ انداز یہی ہوتا ہے کہ فوری اپنی غلطی قبول کر لیں. آدم علیہ السلام نے یہی کیا. توبہ کردم زی نظر،
ای چنی گستاخ نندیشم دیگر، میں اس نظر سے، اس خیال سے بھی توبہ کرتا ہوں اور پھر کبھی ایسی گستاخی خیال میں بھی نہیں لاؤں گا، نہیں کروں گا، نہیں فرمایا آپ نے، خیال میں بھی نہیں لاؤں گا۔ یا ربی جرأت ز بندہ عفو کن، توبہ کردم می نگیرم زی سخن، اے خدا بندے کی اس جرأت کو معاف کر دے، ایک ہو گئی ہے غلطی، تو معاف کر دے، میں نے توبہ کر لی ہے، اب تو اس پر میری گرفت مت کر۔ جو غلطی ہوئی تھی میں نے اس کو مان لیا اور یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اب اس بات پر میری گرفت مت کر۔ یا غیاث المستغیثین اہدنا لافتخارا بالعموم والغنا۔ اب یہ عربی کے ایک دو اشعار آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں، اس میں بھی فارسی انداز ہے کہ اے فریادیوں کے فریاد رس ہم کو ہدایت دے۔ لافتخارا بالعموم والغنا، یہ اصل میں لا افتخارا تھا، اس کو فارسی شعر میں ضرورت شعری کے تحت افتخار کا الف گرا کر لام سے ملا دیا گیا ہے۔ لافتخارا بالعموم والغنا، علوم اور مالداری، یعنی نالج اور ریچس، ان دونوں پر کوئی فخر نہیں ہے، ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہماری یہ دو کوالٹیز کے اوپر کوئی فخر نہیں۔ دیر از نو کاز فار پرائڈ ان نالج اینڈ ریچس۔ انسان عام طور پہ ان دونوں چیزوں پر بڑا فخر کرتا ہے، ایک عالم اپنے علم پر فخر کرتا ہے، ایک پیسے والا اپنی مالداری پر فخر کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں بھی انسان کے لیے باعث فخر نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم کو ہدایت دے تاکہ ہمارے اندر سے یہ دونوں فخر ختم ہو جائیں۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کو فارسی انداز میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم، اے اللہ جس دل کو تو نے ہدایت دی ہے اس کے اندر کجی نہ پیدا کر، اس کو پھر واپس اسی ڈگر پر نہ ڈال، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ ایک تو نے کرم کیا ہمارے حال پر کہ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اب جب دکھا دیا ہے تو پھر آخری دم تک اسی طرح رکھ، پھر واپس اس راستے پر نہ ڈال۔ یہ دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ وَاصْرِفِ السُّوءَ الَّذِي خَطَّ الْقَلَمُ، اور جو کچھ تیرے قلم نے لکھ دیا ہے، اگر میرے مقدر میں کوئی برائی لکھ دی ہے، اگر کوئی بدنصیبی میری قسمت میں لکھ دی گئی ہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو میڑ دے۔ لکھنے والا تو ہے تو میڑ بھی سکتا ہے۔ بگذرا از جان ما سوء القضا وا مبر ماراز اخوان صفا۔ ہماری بری تقدیر کو، ہماری بدنصیبی کو، ہماری بدبختی کو جو ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے اس کو ہماری جان سے ٹال دے، نکال دے۔ وا مبر مارا ز اخوان صفا، جو اخوان صفا ہے، صاف دل والے بھائی سے مراد اللہ کے نیک بندے، اہل اللہ، ان سے ہم کو جدا نہ کر۔ جب ان سے جدا ہو جائیں گے تو تباہی بربادی خود ہمارے قدموں کے سامنے آ جائے گی۔ ان کو جن کے ذریعے تو نے ہم کو ہدایت بخشی ہے، اگر ان کو تو ہم سے دور کر دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس پھر اسی ڈگر پر چلے جائیں گے۔ تلختر از فرقت تو ہیچ نیست، بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست۔ تیری جدائی سے زیادہ دنیا میں کوئی کڑوی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بھی اتنی کڑوی نہیں ہے جتنی تجھ سے دوری ہے۔ بے پناہت غیر پیچا پیچ نیست، اور تیری پناہ کے بغیر جو کچھ ہے صرف الجھن ہی الجھن ہے، پرپلیکسٹی ہے، کمپلیکیشن ہے سارا۔ اگر تجھ سے، تیری پناہ سے نکل جائیں تو پھر سارا یہی سے معاملہ۔ گچیاں ہماری زبان میں، مقامی زبان میں کہتے ہیں گچیاں ہیں، سب کچھ گچیاں ہیں۔ رخت ماں ہم رخت مارا راہ زن، جس میں ماں مر جان مارا جامکن۔ دنیا میں جو کچھ ہمارا سامان ہے ہم نے اکٹھا کیا ہے، دنیاوی سامان،
جس کے پیچھے ہم اپنی عقل، اپنی توانائی، اپنا سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، اپنی توانائیاں اپنی خرچ کر کے کمایا ہے، اور اب اس کو بچانے کے لیے بھی اپنی توانائیاں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ہمارا راہزن ہے، لٹیرا ڈاکو ہے ہمارے ایمان کا۔ اس سے ہم کو بچا کے رکھ۔ جو کچھ ہم نے کمایا ہے ہماری ضرورت کی حد تک ہے تو وہ ہماری ضرورت ہے، اس سے زیادہ اگر ہے تو وہ ہمارے لیے ڈاکو ہے، لٹیرا ہے۔ جسم ماں مر جانے مارا جامہ کن، ہمارا جسم ہی ہماری جان کے لیے جامہ کن ہے، لباس توڑنے والا ہے، نقصان دہ ہے۔ روحانی لباس کو تار تار کرنے والا، روحانی لباس کو پھاڑ دینے والا، وہ ہے ہمارا جسم کا لباس۔ جسم، جسمانی ضرورتیں، جسمانی خواہشات، ساری جتنی چیزیں ہیں وہ سب روحانیت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ دست ماں چوں پائے مارا می خورد، بے امان ہے تو کسے چوں جاں برد۔ جب ہمارا ہاتھ ہی ہمارے پاؤں کو کھانے والا ہے، کھا لیتا ہے۔ اب دیکھیے، جسم بھی ہمارا، روح بھی ہماری، ہونٹ بھی اپنے، دانت بھی اپنے، یہ وہ معاملہ ہے۔ جسم بھی ہمارا، روح بھی ہماری، لیکن جسم کی طرف توجہ زیادہ کریں گے تو وہ روح کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گا۔ تو جب ہمارا ہاتھ ہی ہمارے پاؤں کو کھاتا ہے تو اب ہمارے لیے کیا راستہ بچتا ہے؟ بے امانے تو کسے چوں جا برد۔ اب تیرے امان میں، تیری حفاظت میں، تیری شرن میں آئے بغیر ہم اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اگر ہماری جان ہمارے جسم کے حوالے ہو گئی تو ہمارا جسم ہماری جان کو پھاڑ کھائے گا۔ اگر نفسانیت روحانیت پر غالب آ گئی تو روحانیت تباہ و تاراج ہو جائے گی۔ وربرت جاں عظیم خطر ہائے عظیم، بردباشت مایہ ادبار و بیم۔ اگر ان بڑے خطروں سے اگر ہم نے جان بچا بھی لی، جسم کے حاصل ہونے والے بڑے خطروں سے ہم نے اپنی جان بچا بھی لی، مثال کے طور پر ایسے تمام افعال جو ہم کو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں، ہماری روحانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان سے ہم اگر بچ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ بردباشت مایہ ادبار و بیم۔ صرف خوف اور بدنصیبی سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم گناہوں سے بچ گئے تو بھی اپنے آپ کو صرف عذاب سے بچایا، اگر ہم نے اپنے فرائض پورے کر لیے تو بھی ہم نے آپ کو محض عذاب سے بچایا۔ لیکن جو مدارج ہے، جو بلندیاں ہیں، جو ترقیاں ہیں، وہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ وہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس کے لیے تو فرائض کے آگے بھی کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے تو گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہوگا بعض وقت جو گناہ نہیں ہیں، تب جا کے مدارج حاصل ہوں گے۔ اگر ہم نے صرف اپنی جان کو خطروں سے بچاتے ہوئے زندگی گزار لی تو پھر بھی یہ کامیابی تو ضرور ہے، لیکن پاسنگ مارکس ہیں صرف۔ جو آگے جانے والا ہوتا ہے، جو ڈویژن لانا چاہتا ہے، جو گریڈ لانا چاہتا ہے، جو رینکس کی طرف توجہ رکھتا ہے، اس کے لیے تو کافی نہیں ہے۔ زاں کے جانچوں واصلے جانا نبود، تا ابد باخش کورست و کبود۔ اس لیے کہ جب تک محبوب سے اس روح کا وصال نہ ہو، اس سے ملاقات نہ ہو، اس کا قرب حاصل نہ ہو، تب تک یہ جان، قیامت تک یہ جان خود اندھی ہے اور بے نور ہے۔ اصل چیز گناہوں سے بچ کر، فرائض پورے کر کے کامیاب ہو جانا نہیں ہے، وہ تو ایک عام آدمی کر لیتا ہے۔ عاشق اسی پر اکتفا نہیں کرتا، عاشق کچھ زیادہ کرتا ہے۔ عاشق میں اور بے عاشق میں فرق یہی ہوتا ہے، جو بے عاشق ہوتا ہے وہ ہر چیز میں دلیل ڈھونڈتا ہے، اگر ہے تو کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا، جتنا کہا جائے اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، یہ کہاں لکھا ہے وہ کہاں لکھا ہے والا رہتا ہے۔ جتنا اس سے کہنے کے لیے کہا جائے یہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، بس اتنا ہی کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اس کو روکا گیا ہے، فلاں چیز مت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، بس اسی سے بچتا ہے۔
تو ٹھیک ہے پاس تو ہوتا ہے لیکن جسٹ پاسنگ مارکس لا سکتا ہے. لیکن جو قرب والے ہوتے ہیں, جو عاشق ہوتے ہیں, وہ فرائض واجبات پر عمل آوری تو کرتے ہیں, محرمات سے ناجائز چیزوں سے تو بچتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں جو ان کے اوپر فرض نہیں ہوتا, اور ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں جو ان کے لیے حرام نہیں ہوتا, مگر اس سے غلط راستے پر جانے کا امکان ہوتا ہے. تو امکان والے شبہات والے چیزوں سے بھی بچتے ہیں. جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہیں. چوں تو ندہی راہ جاں خود بردگیر, جاں کے بے تو زندہ باشد مردگیر. آئے ہائے, جب تک تو راستہ نہ دے تب تک ہمارا اپنی جان کو بچانا محض ایک فرضی بات ہے. ہمارا بچاؤ, ہماری فلاح, ہماری بہبود, ہماری نجات وہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک تو راستہ دیتا ہے. اگر تو راستہ نہ دے تو ہماری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. جاں کے بے تو زندہ باشت مردگیر, تیرے بغیر وہ جان اگر زندہ بھی ہو تو اصل میں مردہ ہے. تو مطلب یہ کہ عاشق جو ہے محبوب کے قرب کو, اس کی رضا جوئی کو مقدم رکھتا ہے. وہ جائز ناجائز میں جاتا نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے یہ تو ابتدائی چیزیں ہیں, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی پاسنگ مارکس لانا چاہتے ہیں. میں تو ان چیزوں سے آگے نکل چکا ہوں. میں تو بہت ساری جائز چیزوں کو بھی تیری ناخوشی کے امکان سے چھوڑ دیتا ہوں. میں تو ایسی چیزوں کو بھی اپنے آپ پر لازم کر لیتا ہوں جو کہ فرض واجب نہیں ہے. فرض تو کرنا ہی کرنا ہے, واجب تو کرنا ہی کرنا ہے, حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے. میں تو اس سے زیادہ کچھ کرتا ہوں. ہر بات میں دلیل نہیں دیکھتا. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں رحمت مل جائے, کہاں رحمت مل جائے. تو اگر اتنا بھی شائبہ بھی امکان کا ان کو نظر آتا ہے کہ فلاں کام میں اللہ کی رحمت مل سکتی ہے تو وہ کر گزرتے ہیں, دلیل نہیں پوچھتے. اچھی چیز ہے, رحمت کا امکان ہے, فوری کر گزرتے ہیں. ارے بھئی یہ تو آپ کے اوپر فرض نہیں تھی, پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں, ناجائز تو نہیں ہے نا, اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ امکان ہے کہ شاید اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. ہر نیک عمل کو, ہر چھوٹی نیکی کو وہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. گرد تانا می زنی بربندگان, مرترا آمی رسد اے کامران. اگر تو اس طرح بندوں پر تانا زنی کرے گا, عیب زنی, تانا زنی, غصہ, حقارت کی نظر سے دیکھنا, اسکولڈ کرنا یا اپ بریڈنگ کرنا, یہ جو اعمال ہے یہ اعمال جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی. بندے بہرحال اللہ کے بندے, اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر وہ برے ہیں بھی تو برائی کرنے کی وجہ سے برے ہوئے ہیں, اپنے آپ میں برے نہیں ہیں. اگر برا سمجھنا بھی ہے تو ان کے برے عمل کو برا سمجھو, ان کو برا مت سمجھو. لیکن یہ حق پروردگار کا ہے. گر تو تانا می زنی بند بر بندگاں, اگر تو اپنے بندوں پر اس طرح تانا زنی کرے, اب بریڈنگ کرے, سکولڈنگ کرے ان کی, مرترا آمی رسد اے کامران. اے کامران, کامران کہتے ہیں اصل میں ایسے آدمی کو جو کہے اور اس کا منشا پورا ہو جائے. کامیاب و کامران جیسا کہتے ہیں, سکسیسفل, اس لیے کہ وہ ایک گول رکھتا تھا اور وہ گول اس کو حاصل ہو گیا, اس لیے اس کو کہتے ہیں کامران. تو کامران کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ جس کا منشا, جس کی مرضی پوری ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے کہ اصل کامران تو اللہ تعالیٰ ہے. فعال لما یرید یفعل ما یشاء, کن فیکون کی شان والا ہے, وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. تو ہر اعتبار سے 100% کامران تو وہی ہے. ہم تو کسی کسی چیزوں میں کامران ہوتے ہیں, کسی کسی چیزوں میں نہیں بھی ہوتے. تو اے کامران, صاحب اختیار ہے نا وہ, تو اے صاحب اختیار, اے ہر مقصد کہ ہر چیز کو حاصل کرنے والے, جو تو چاہتا ہے یہ تیرا حق ہے. بندوں کو اسکولڈ کرنا بھی تیرا حق ہے. اگر تو کرے گا تو ٹھیک ہے, تو چاہے تو اچھے لوگوں کو بھی اسکولڈ کرے, یہ تیری مرضی, ہم نہیں کر سکتے.
ورتو ماہو مہر را گوئی خفا ورتو قد سرورا گوئی دتا. اگر تو چاند کو بھی چھپا ہوا کہہ دے، سورج کو بھی چھپا ہوا کہہ دے، حالانکہ نہ چاند چھپا ہوا ہے نہ سورج چھپا ہوا ہے، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اگر تو چاہے چاند چھپا ہوا ہے، یہ سورج چھپا ہوا ہے، اور ایک نسخے میں یہاں پر خفا کی جگہ جفا بھی میں نے پڑھا ہے، اگر تو چاند اور سورج کو جفا والا کہے، اگر تو سرو کے قد کو جھکا ہوا کہے، ورتو قد سرورا گوئی دتا. سرو کے جھاڑ ہوتا نا ہمارے پاس، ایک طویل جھاڑ ہوتا ہے، سرو کا جھاڑ کہتے ہیں اس کو، وہ ہمیشہ گرین رہتا ہے اور ایک کی کھجور کے جھاڑ کی طرح ہوتا ہے، بالکل زمین سے ایک کی سٹیم اس کا اوپر تک چلا جاتا ہے اور بہت مضبوط ہوتا ہے، پت جھڑ میں اس کے پتے جھڑتے بھی نہیں ہیں. ایسے جھاڑوں کو کہتے ہیں سرو. کھجور بھی اسی قسم میں آتا ہے. تو ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا، نہ ادھر سے جھکا ہوا ہوتا ہے نہ ادھر سے جھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے دیگر جھاڑوں میں ہوتا نا، کسی کے ٹہنیاں ادھر جھکے ہوئے ادھر جھکے ہوئے، کچھ تو چھتری کی طرح بنے ہوئے، کچھ ایسا جا رہا ہے ایک ایسا جا رہا ہے اس کے ڈالیاں. یہ جھاڑ میں ایسا نہیں ہوتا، ایک کی جاتی ہے آسمان تک، بس ایک طویل بمبو کی طرح، ایک پلر کی طرح چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر تو اس سرو کے جھاڑ کو بھی دوتا کہے، دوتا کہتے ہیں ڈبل ہو جانا. تو اب ڈبل کب ہوتا ہو؟ اگر زمین کی طرف جھک جائے، یو ٹرن لے لے اوپر جاتے جاتے، تو وہ دوتا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہونا. ورتو چرخ و عرش را خانی حقیر. اگر تو آسمان اور عرش کو بھی حقیر کہے، چھوٹی چیز کہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کنٹمپٹیبل کہے، عرش کو بھی. ورتو کانو بحر را گوئی فقیر. اگر تو کان کو، سونے کی کان، ہیرے جواہرات کی کان اور سمندر، ان دونوں کو بھی اگر فقیر کہے، بنسبت با کمال ہے تو رواست. تیرے کمال کی نسبت کے سامنے یہ بھی جائز ہے تیرے لیے. ملک اکمال و فناہا مرتراست. کیونکہ مکمل کرنے کسی بھی چیز کو اور پھر اس کو فنا کرنے، یہ ملکیت تیری ہے. جب تو کسی بھی مکمل چیز کو نامکمل قرار دے دے تو اب وہ مکمل کرنا بھی تیرا اختیار ہے. تو کہہ سکتا ہے ایک ادھوری چیز ہے، اس کو ادھوری کہنا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مکمل کیسے ہو سکتی ہے، جانتے ہیں آپ تو کہہ سکتے ہیں ادھوری ہے. اگر آپ کو اس کا ادھوراپن پتہ ہی نہیں ہے، اس کو مکمل کیسا کرنا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو ادھورا نہیں کہہ سکتے. جو چیز آپ پرفیکٹلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھورا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک پرفیکٹلی میڈ چیز کو بھی، عرش جیسی چیز کو، سورج اور چاند جیسی چیزوں کو، آسمان اور عرش جیسی چیزوں کو، کان اور سمندر جیسی چیزوں کو، جس کو انسان پرفیکٹ سمجھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ادھورا کہے تو وہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اور پرفیکٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے روا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. جو جھاڑ کا میں ذکر کر رہا تھا، سرو، اصل میں وہ سرو کو جو ہے انگلش میں کہتے ہیں سائپرس. اس کا جو اسٹیچر آف سائپرس ہوتا نا، اس کے طرف اشارہ ہے اس کے اندر. کہ تو پاکی از خطر وزنیستی نیستارا موجدو مفنیستی. کیونکہ تو عدم جانتے ہیں نا، اس سے پہلے ہم نے کئی بار پڑھا ہے، وجود کا اپوزٹ ہوتا ہے عدم. اللہ تعالیٰ کی ذات عدم سے پاک ہے، نان ایگزسٹنس کے امکان سے بھی پاک ہے. نیستی کہتے ہیں جو بالکل ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نیستی. اور نیستی، یہ دونوں، عدم اور نیستی دونوں چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مکمل طور پر پاک اور منزہ ہے. نیستارا موجد و مفنیستی. معدوم کو بھی موجود کرنے والا ہے. وہ تو ایسا ہے جس کے پاس معدوم ہونا، عدم ہونا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو معدوم ہوتا ہے اس کو بھی وجود بخش دیتا ہے، اور پھر وجود بخشنے کے بعد اس کو فنا بھی کر دے سکتا ہے، پھر معدوم کر دے سکتا ہے. ایک چیز جس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، تصور میں، خیال میں بھی نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ اس کو ایگزسٹنس دے دیتا ہے، اور پھر جب وہ چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو واپس عدم میں پہنچا دیتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ تو ایسی ذات والے کو، ایسی قدرت اور قوت والے کو یہ جائز ہے کہ وہ کسی کو بھی اسکولڈ کرے یا کسی کے اوپر بھی تانا زنی کرے، ہم نہیں کر سکتے۔ آن کے رویا نیت دانت سوختن، وہاں کے بدری دست دانت دوختن، جس نے اگایا ہے وہ جلانا جانتا ہے، اور جس نے پھاڑا ہے وہ سینا جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ ایک گھر تھا جس میں لوگ رہتے تھے، آپ مستری کا کام نہیں جانتے، گھر تعمیر کرنے کا کام نہیں جانتے، جا کے اس گھر کو گراتے نہیں ہیں۔ جب آپ گرا دیں گے تو پھر گھر والے رہیں گے کہاں؟ جاننے والا ہوگا تو پھر گرائے گا، پھر اس سے اچھا بنائے گا۔ تو اگر آپ کچھ کام جانتے ہیں تو پھر اس کو توڑنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کو جوڑنا جانتے ہیں تو توڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ اگر جوڑنا نہیں جانتے تو توڑنے کا بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ می بسوزت ہر خزاں مر باغرا، باز رویانت گلے سب باغرا۔ ہر خزاں میں، خزاں کے موسم میں وہ باغ کو جلا دیتا ہے، اپنی کاریگری، اپنی فنکاری جو دکھاتا ہے، ایک موسم لا دیتا ہے، پت جھڑ، خزاں، جو چاہے آپ اس کو نام دو، پورے جھاڑ کے پتے ہرے بھرے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ ہر طرف جو ہریالی تھی وہ پوری کی پوری خشک ہو جاتی ہے۔ باز رویانت گلے سب باغرا، پھر کیا کرتا ہے؟ انہی جھاڑوں کو ایسی حالت میں لا دیتا ہے کہ پھر وہی جھاڑ جو سوکھ چکے ہوتے ہیں پھل اور پھول دینے کے قابل بن جاتے ہیں۔ کہ بے سوزیدہ بروں آتازہ شو، بار دیگر خوب خوش آوازہ شو۔ اب وہ کہتا ہے ان جلے ہوئے سوکھے ہوئے جھاڑوں سے کہ اے جلے ہوئے باہر آؤ، تر و تازہ ہو جاؤ۔ بس اس کا حکم آتا ہے کہ جھاڑ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، دوبارہ خوبصورت بن جاتے ہیں، اور ان کا خوبصورت بننا مشہور ہو جاتا ہے، خوش آوازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیمار ڈالتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ دوبارہ صحت یاب ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ طاقت والا ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کو صحت مند کرنے کے لیے بیمار ڈالا جاتا ہے۔ چشم نرگس کور شدھ بازش بساخت، حلق نے بے برید و بازش خود نواخت۔ نرگس ایک پھول ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، ایسا کھلا ہوا ہوتا ہے سامنے سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اندھی آنکھ ہوتی ہے اس کی، بند ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ بانسری پہلے ایک معمولی لکڑی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو چھید کرتے ہیں۔ ارے بھائی اچھی خاصی لکڑی تھی، آپ نے اس کو چھید کیوں کر دیا؟ تو جو بانسری بننے سے پہلے جو لکڑی تھی وہ تو عام لکڑی کی طرح لکڑی تھی، اس کے اندر جو ہے بانسری بنانے والا اس کے اندر چھید کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بانسری کا حلق پہلے پھاڑ دیتا ہے، اس کے بعد پھر اسے بجاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کاریگری ہے اس کی۔ جیسے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، درزی کی مثال دی گئی، اچھا خاصا سیدھا سادہ تھان سے لایا ہوا کپڑا، اس کو ہے کہ درزی کھینچی سے ادھر سے ادھر سے کاٹنے لگ پڑا۔ ارے بھئی اچھے خاصے کپڑے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے یہ کاریگری ہے، تم نہیں جانتے۔ سینے والا ہے، سینے کا فن جانتا ہے، اسی لیے کاٹ رہا ہے۔ تو جو سینے کا فن جانتا ہے اسی کو کاٹنا بھی جائز ہے۔ ماچو مصنوعیم و صانع نیستیم، جز زبون و جز کے خانے نیستیم۔ ہم بھی، انسان بھی، چونکہ بنائے ہوئے ہیں، مخلوق ہے نا، کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو بنا کر نہیں لائے، ہم کو بنانے والا کوئی اور ہے، تو ہم بنائے ہوئے لوگ ہیں، بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے ہر بندے کو۔ ماچو مصنوعیم،
و صانع نیستیم، ہم مصنوعات میں ہیں، صانع نہیں ہیں، بنائے ہوئے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، جز زبوں جز کے خانے نیستیم، اور ہمارے لیے جو چیز دے دی جائے اس کو لے لینا، چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بنانے والے نے ہم کو دے دیا یہ لے لے، تو ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں کہ اس کو شرافت کے ساتھ قبول کر لو۔ یہ بڑی کام کی باتیں بیان کر رہے ہیں آپ، اور اس کا جو لنک ہے وہ آئندہ کے درس میں بھی رہے گا، اس کو یاد رکھیے۔ ناچیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو لیس چیزیں، اور ادنا بہت کم قیمت کی چیزیں، وہ چیزیں بھی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی نہیں دے گا، وہ بھی چھین لے گا۔ ما ہما نفسی و نفسی میزنیم، گر نخواہی ما ہما اہری منیم۔ ہم سب جو ہے خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں دنیا میں، نفسی 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 پکارتے رہتے ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، اور وہ ہماری نفسی نفسی کے بعد بھی کچھ چیزیں ہم کو دیتا رہتا ہے، نوازتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں ہماری وہ نہیں سنتا، نہیں سننے سے مراد یہ کہ منوان ہم جیسا چاہتے ہیں وہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کے حکمت کے خلاف ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہماری ہر دعا وہ قبول کرتا ہے، لیکن منوان جیسا کہ ہم نے مانگا ہے ویسا تو نہیں دیتا، کیونکہ اس کی حکمت، دنیا کا نظام بھی تو کوئی چیز ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ایک ہی چیز موجود ہے اور سارے انسان اس کی دعا کریں گے تو سب کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو وہ نظام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دعا تو سب کی قبول کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو وہی نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، جو اس کی حکمت کے دائرے میں آتا ہے وہ دیتا ہے، اور اگر جو چیز مانگی ہے وہ نہ دیا ہے اس نے حکمت کے تحت، تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دیتا ہے جو اس سے اچھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضے ہیں۔ تو ہم تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو نفسی نفسی پکارتے ہی رہتے ہیں، میرا میرا یا مجھے مجھے کرتے رہتے ہیں، تو وہ کچھ چیزیں ہم کو دے بھی دیتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو پھر تو ہم سب شیطان ہیں۔ اس کے دینے کی وجہ سے ہم ایمان والے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، ہم اپنے آپ کو جو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو دوسروں کو حقیر جاننے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے وہی چیز ہم کو دی ہے، دوسروں کو نہیں دی۔ حقارت کی نظر سے کیا دیکھنا ہے؟ اگر آپ عالم ہیں، کچھ جانتے ہیں، تو کسی جاہل کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو وہ جو علم ہے جس پر آپ ناز کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کو نہیں دیا ہے۔ تو آپ کو اس کو حقیر سمجھنے کے بجائے اپنے اس علم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چیز اللہ نے اس کو نہیں دی وہ مجھے دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے برخلاف آپ اس کے منشے کے خلاف لوگوں سے حقارت سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح پیسے کا معاملہ ہے، مال، دولت، عزت، جو بھی دولت اللہ نے آپ کو دنیا میں دی ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقارت سے دیکھنے کے بجائے ارے وہ غریب بیکار ہے، اس کو ہٹاؤ، اس طرح سے اس کے پاس کیا ہے، اس کی حیثیتی کیا ہے، اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ وہ ڈرا رہا ہے کہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، پوشاک الٹی بھی جا سکتی ہے۔ راتوں رات تم کروڑ پتی تھے، وہ غریب فقیر تھا، فاقہ کشی میں مبتلا تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے اور تم سڑک پر آ جاؤ۔ تو اس لیے حقارت سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس کو حقارت سے دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسانوں کو حقارت سے دیکھنا کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ زاز اہرمن رہی دستے ماں کہ خریدی جان مارا از اماں۔ ہم نے شیطان سے جو رہائی پائی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد بھی ہم نے ایمان کو مضبوطی سے جو تھام رکھا ہے، تو نے ہی ہماری جان کو ہمارے اندھے پن سے بچایا ہے، اسی لیے تو ہم کو یہ ملا ہے، ورنہ تو ہماری جان اندھے پن کا شکار ہو جاتی، گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ ہم جو ایمان والے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی کی وجہ سے ہے۔
تو عصاکش ہر کرا کہ زندگیست، بے عصاؤ بے عصاکش کور چیست۔ جس کی زندگی ہے تو اس کے لیے لاٹھی پکڑنے والا ہے، جس کی زندگی ہے تو اس کے لیے لاٹھی پکڑنے والا ہے، اور جس کی لاٹھی پکڑنے والا تو نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ مرنے والا ہے۔ ایک اندھا جا رہا ہے ایک ایسی سڑک پر جہاں پہ تیز چلنے والی گاڑیاں جاتی ہیں، اور وہ روڈ کراس کرنے جا رہا ہے۔ اب اس کو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر وہ روڈ کراس کرنے کے لیے ایسے ہی نکل پڑے اور تیز رفتار گاڑی آئے اور اس کو ٹکر دے جائے تو اس کی موت سے تو وہ بچ نہیں سکے گا۔ لیکن کوئی آدمی اگر اس کا ہاتھ پکڑنے والا اس کے ساتھ ہو جائے اور گاڑیوں کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کو روڈ ادھر سے ادھر کراس کرائے، اب یہ منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ شعر سنیے۔ جس کی زندگی ہے تو اس کے لیے لاٹھی پکڑنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو عصاکش ہر کرا کہ زندگیست، بے عصاؤ بے عصاکش کور چیست۔ لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر اندھا ہوتا کیا ہے؟ اگر اندھے کے ہاتھ میں نہ لاٹھی ہے نہ وہ لاٹھی پکڑ کر اسے آگے بڑھانے والا کوئی موجود ہے تو پھر اب اندھے کی زندگی کیا ہے؟ کہیں بھی اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیفیت ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ غیر تو ہرچے خوشست و ناخوشست، آدمی سوزست و عین آتشست۔ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، غیر تو ہرچے خوشست، جو کچھ بھی اچھا ہے تیرے سوا یا برا ہے، آدمی سوزست و عین آتشست، وہ آدمی کو جلانے والا ہے اور مجسم سر سے لے کے پاؤں تک آگ ہے، عین آتش ہے۔ جو کچھ ہے وہ انسان کو جلانے والا ہے اور سر سے لے کے پاؤں تک آگ ہے۔ جو کچھ ہے تیرے سوا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے جس کو ہم اچھا سمجھیں چاہے جس کو ہم برا سمجھیں، اگر اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے ہے تو وہ ہماری تباہی بربادی کا باعث ہے۔ ہر کرا آتش پناہ ہو پشت شد، ہم مجوسی گشت و ہم زردشت شد۔ جس کسی کے لیے یہ آگ اس کی سرپرستی کرنے والی بن گئی، آگ اگر سرپرستی کرنے والی بن گئی، ورنہ تو آگ تو جلانے والی چیز ہوتی ہے، آگ انسان کو جلانے والی چیز ہوتی ہے، لیکن آگ اگر سرپرستی کرنے والی چیز ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم مجوسی گشت و ہم زردشت شد، تو پھر ہم ہی آتش پرست اور ہم ہی آتش پرستوں کے پیشوا۔ آگ جلانے والی چیز اگر آگ ہی آپ کے فیور میں کام کرنے لگے تو پھر تو آپ ہی آگ کے ہو گئے، آپ ہی آگ والوں کے قائد بن گئے۔ ایک ہوتا نا مذہب ہوتا ہے زورواسٹرزم، نام سنا آپ نے؟ تو اگر آپ زورواسٹر ہیں، بننا چاہتے ہیں، اگر آپ جو ہے میجین بننا چاہتے ہیں تو آگ کو اپنے فیور میں لینا ہے۔ اگر آگ آپ کی رہنمائی کرنے لگے، آگ آپ کے فیور میں آنے لگے تو پھر آپ کو آگ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں آگ سے مراد کیا ہے؟ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے۔ آگ میں دو چیزیں بڑی خاص ہوتی ہیں، ایک تو اس کا پاور، انرجی۔ بھئی دنیا میں جتنے کاروبار ہو رہے ہیں، پیٹرول کیا ہے؟ حقیقت میں یہ بھی ایک آگ ہے چھپی ہوئی، کتنی پاورفل چیز ہے، پوری دنیا اسی سے چل رہی ہے۔ آگ سے ہر چیز پکتی ہے، آگ سے ٹرین چلتی ہے، پاورفل چیز کا نام ہے آگ۔ اور یہ پاورفل چیز ہے آگ، اسی لیے تو شیطان کو تکبر ہوا تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ آگ بہت پاورفل چیز کا نام ہے۔ ایک تو اس کی طاقت ہے، دوسری چیز اس کی روشنی ہے، آگ روشنی دینے والی بھی ہوتی ہے۔ تو چونکہ طاقت اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے اور ہدایت کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، اسی لیے آگ سے مراد یہاں پر قدرت لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی ہدایت کی روشنی لے رہے ہیں۔ اور یہی کوالٹیز ہیں آگ کی
جن کو دیکھ کر لوگوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی ہے. یہ آگ کی پوجا کرنے والے جو آتش پرست لوگ ہوتے ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ اسی وجہ سے آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان دو کوالٹیز کی وجہ سے. لیکن بہرحال تشبیہ دینا ایک الگ چیز ہے. آگ خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ کو خود پیدا کرنے والا کوئی دوسرا ہے. تو جو چیز خود پیدا کی گئی ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو پیدا کرنے والا ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ مثال دے رہے ہیں کہ اگر یہ آگ ہی تمہاری پشت پناہ بن گئی تو پھر تم ہی آتش پرست ہو، تم ہی آتش پرستوں کے پیشوا ہو، تم ہی میجین ہو اور تم ہی زورواسٹر ہو. تو مطلب یہ کہ جیسا اس سے پہلے بھی شعر آپ کو سنایا گیا تھا، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ. کیونکہ جب وہ آپ کا ہو گیا حامی و مددگار، ناصر و دستگیر، تو پھر ہر چیز تمہاری ہے. کل شیء ما خلا اللہ باطل ان فضل اللہ غیم حاطل. یہ عربی ہے. اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. جو چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے اٹس ناٹ اونلی ویلیو لیس بٹ نل اینڈ وائڈ. یہ سمجھیے آپ، کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقت حیثیت ہے ہی نہیں، باطل، ٹوٹلی باطل. ان فضل اللہ غیم حاطل، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فضل غیم کہتے ہیں ابر کو، اور حاطل یہ بھی عربی زبان کے الفاظ ہیں. حاطل ایک لفظ ہے جو حتل یحتل باب ضربہ سے بنا ہے. یہ مطر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور غیم یعنی کہ سحاب کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. سحاب، غیم یہ ابر کو کہتے ہیں. اگر ابر کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہو جائے سحاب حاطل تو اس کا مطلب ہوتا ہے حامل للمطر، ایسا ابر جو بارش برسانے والا ہو. ہر ابر بارش نہیں برساتا، ابر آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، لیکن ایک ابر ایسا آتا ہے کہ آپ کو پہلے کا پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابر آئے گا تو بارش ضرور ہوگی، اور کبھی اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے، پورا اندھیرا کر دیتا ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی بارش ہونے والی نہیں ہے، بڑی بھیانک بارش ہوگی. تو یہ جو ابر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مطر حاطل، سحاب حاطل، حامل للمطر. اور اسی کو غیم حاطل کا لفظ یہاں پر استعمال، غیم اور سحاب ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں. البتہ مطر حاطل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بارش کو ہی کہتے ہیں مطر حاطل. تو وہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے نازل بکثرت و بتتابع، ایسی بارش جو شدت کے ساتھ ہو اور ٹھہر ٹھہر کے ہو. وہاں پر بھی یہ لفظ حاطل استعمال ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ کوئی عربی ادب کی کلاس نہیں ہے، تذکرہ نکل گیا، میں نے سنا دیا. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جو چیز ہے سب باطل ہے اور اس کا فضل بارش برسانے والا ابر ہے. تو نظر اس ابر پہ رکھو اور اس کے بعد جب بارش ہوگی تو اپنے دامن بھر لو. تمہاری کامیابی اسی میں ہے. اب باقی لوگوں کی طرف دیکھ کر، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مت مول لو. یہ بیان کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کی طرف اب واپس آؤ. اور انہوں نے اپنے قاتل جو کہ کسی دور میں ان کا خادم ہوا کرتا تھا، وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہی آپ کو قتل کرنے والا ہے، آپ نے اس چیز سے چشم پوشی اختیار کیوں کی، اس کو نظر انداز کیوں کیا، اس کا سبب بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.